إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يصل الله يغضب عليه. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے دعا کے بارے میں غلط فہمی کا ازالہ. دعا کے بارے میں عام طور پر لوگوں میں دو غلط فہمیاں پائی جاتی ہے. نمبر ایک، اللہ تعالی گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں کرتا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعا رد نہیں کرتا. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کے بارے میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، بعض لوگ قبولیت دعا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا اور بزرگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. اس عقیدے کے نتیجے میں شرک کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو ختم کر کے بزرگوں سے اپنے تعلق کو قائم کر لیتا ہے. اپنے خالق، مالک، حاکم اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ کر غیر اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے. اور شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ شیطان اس آدمی سے کہتا ہے تم گناہ گار ہو، تم خطا کار ہو، اللہ تعالیٰ سے تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، لہذا اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. پھر شیطان اس کو درگاہوں، خانقاہوں اور مزاروں کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں لے جانے کے بعد کہتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مانگو اس سے جو مانگنا ہے. یہ تمہاری آواز، یہ تمہاری پکار، تمہاری مراد، تمہاری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس قدر بے غیرت اور بے حس ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ شرک کو بھی وہ ثواب سمجھنے لگتا ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں، اگر وہ لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے بس یہی ایک آیت و حدیث کافی ہے، جس کو آج میں نے عنوان کی مناسبت سے انتخاب کیا ہے. آئیے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. سورہ المومن، سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، دیکھیے کتنی بہترین اور کتنی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. قبل یہ کہ اس آیت کے بعد والے حصے کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں، آئیے ہم آپ کو سورہ بقرہ کی طرف لے جاتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا اعلان کیا ہے، اسی طرح کا فرمان اس آیت میں اللہ کا صادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب.
کہ جب میرے بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے آپ کہہ دیجئے میں بہت ہی قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے. اور یہ اس قرب سے قرب علمی مراد ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والوں کی پکار کو، ہر دعا کرنے والوں کی دعا کو جب کہ وہ مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور اس پر ایمان لائے. ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے. تو ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ اس آیت کے مخاطبین وہ سارے لوگ ہیں، چاہے وہ گناہگار ہو یا نیکوکار. اس آیت کے مخاطبین سارے لوگ ہیں. سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تیری دعا قبول کروں گا. اب جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہے؟ آئیے سماعت فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو آدمی اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں عنقریب وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں جائیں گے. اور ایک حدیث میں نے پیش کی ہے جس کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ہے جن کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو بندے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا. مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے اور کہے نہ کسی سے. تو جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ خوشی سے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو کیا اللہ کسی سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندوں کو دیا ہوں؟ ہرگز نہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے جو بندہ نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اس آیت و حدیث میں تمام مسلمانوں کو خواہ وہ نیک ہو یا بد یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرو، اور دعا نہ کرنے والوں کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا. کائنات میں سب سے بڑا گنہگار، سب سے زیادہ گنہگار، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ملعون اور معتوب شیطان ہے. اس نے کھلا اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کی. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا. لیکن یاد رہے یہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا. اگر فرشتوں میں سے ہوتا تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں. قرآن کی صراحت کے مطابق شیطان یہ جنوں میں سے تھا. سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. کانا من الجن، اور وہ ابلیس شیطان جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا کانا من الجن، قرآن کہتا وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، لہذا اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. لیکن چونکہ شیطان آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، قرآن کی واضح آیت ہے، کوئی اشکال پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، شیطان سے نہیں کہا تھا. تو اس کا جواب صاحب روح المعانی نے، صاحب احسن البیان نے، صاحب تحسین البیان نے، ان سارے مفسرین نے اپنے اپنے تفاسیر میں یہ جواب لکھا ہے کہ چونکہ شیطان بھی آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لہذا آسمان پر فرشتوں کے ساتھ شیطان کے رہنے کی وجہ سے اس حکم میں شیطان بھی شامل ہو گیا. لیکن شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جس کے وجہ سے اللہ نے انہیں ملعون معتوب اور مردود قرار دیا. لیکن پھر بھی جو بات بتلانے مقصود ہے وہ یہ، پھر بھی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی رد نہیں کی. شیطان کی دعا کیا تھی؟ آئیے سورہ اعراف کا ترجمہ ملاحظہ فرماتے ہیں. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے
قال شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ انظرنی الی یوم یبعثون، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. یہ شیطان کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. اللہ نے کیا کہا؟ قال، اللہ نے کہا انک من المنظرین، شیطان جا، میں نے تیری دعا قبول کی، جا، تجھے قیامت کے دن تک مہلت دی گئی. جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے شیطان کو قبولیت دعا کا پروانہ مل گیا تو پھر شیطان نے کیا کہا؟ اس کے بعد کی جو آیات ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے، نہیں تو بات لمبی ہو جائے گی. تو شیطان جو اللہ تعالیٰ کا مردود و ملعون ہے، جو سب سے زیادہ گنہگار ہے، جس نے کھلم کھلا اللہ کی معصیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی. پھر بھی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ گنہگار لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا، یہ شیطانی فریب ہے. تو میرے بھائیوں، جس طرح سے یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے، غلط ہے کہ اللہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا، اسی طرح یہ عقیدہ بھی باطل اور غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے پر آئے تو 40 سال کے پاپی کی دعا بھی قبول کر لے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے متواتر لگاتار مسلسل 40 سال تک اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی. کیونکہ جمعہ کا وقت محدود ہوتا ہے، لہذا وقت کی تنگ دامانی کے پیش نظر ہم واقعات بتانے سے اجتناب کرتے ہیں. پھر بھی کوئی ایسا واقعہ جو موضوع کی مناسبت سے ہے اور وہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے یا صحیح حدیث سے ثابت ہے تو نہایت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ دعا سننے پر آئے تو 40 سال کے پاپی کی دعا بھی قبول کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ دعا نہ قبول کرنے پر آئے تو اپنے اولو العزم نبی ہے تو نوح علیہ السلام کی دعا بھی رد کر دے. جب نوح علیہ السلام، پڑھیے قرآن سورہ ہود میں اللہ نے لکھا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا، جب سمندر کی لہروں پہ گھومتے ہوئے دیکھا، تڑپ اٹھے، گھبرا گئے. کون سا باپ ہے جس کا دل نہ پسیج جائے؟ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو سمندر میں اپنی نظروں سے ڈوبتا ہوا دیکھے اور وہ اس کو بچانے کی فکر نہ کرے؟ کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اس گھر میں، جس گھر میں آگ لگ گئی ہے، دیکھے اور وہ اپنے بیٹے کو اس گھر سے نکالنے کی فکر نہ کرے؟ کوئی باپ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. واقعی اولاد کتنوں ہی زیادہ نافرمان باپ کا کیوں نہ ہو، جب بیٹا مصیبت میں پھنستا ہے، اس میں مصیبت آتی ہے تو وہ باپ اس کو اس مصیبت سے نکالنے کی تگ و دو کرتا ہے. تو جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا سمندر کی لہروں پہ گھوم رہا ہے، عنقریب طوفان میں غرق ہونے والا ہے، تو محبت پیدری جوش میں آئی. محبت پیدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ آئیے قرآن سے ملاحظہ فرماتے ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا نوح علیہ السلام کی دعا کیا تھی. دیکھیے سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 45 میں نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے اس میں رد دعا کا ذکر ہے. وہ لوگ اپنا احتساب کریں جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ شیطانی سوچ رکھتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا. دیکھیے نوح علیہ السلام کی دعا کس طرح اللہ تعالیٰ نے رد کی. سورہ ہود کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَنَادَ نُوحُ الرَّبَّ، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا. فقال رب ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے مولا ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، من اہلی جو میرے گھر والوں میں سے ہے. اے میرے مولا یہ میرا بیٹا ہے جو میری نگاہوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے سمندر میں ڈوب رہا ہے. اے میرے مولا میرے بیٹے کو تو ڈوبنے سے بچا لے میرے مولا. ان وعدک الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اے اللہ تو حاکموں میں سب سے بہتر حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ قال یا نوح، اللہ نے کہا یا نوح، اے نوح سنو. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں. عجیب بات ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو میرے گھر والوں میں سے ہے، لیکن اللہ انکار کر رہا ہے اور اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں. بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں. کیا وجہ کیا تھی؟ انہ عمل غیر صالح، انہ عمل غیر صالح، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہے. انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے. آیت کا یہ حصہ
سے وہ لوگ بھی اپنا احتساب کریں۔ آیت کے یہ حصہ انہو عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، وہ لوگ بھی اپنا احتساب کریں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ لوگ اپنا احتساب کریں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان کے اعمال اچھے نہیں ہو، جب اس انسان کے اعمال غیر صالح ہو، تو کوئی نبی ولی بزرگ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ آپ سوچیں، آپ مجھے بتائیں کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ زیادہ گہرا ہوتا ہے یا پیر اور مرید کا رشتہ؟ آپ کہیں گے مولانا باپ اور بیٹے کا رشتہ زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تو میں ایسے بھائیوں سے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اگر ان تک اللہ تعالیٰ نے میری اس آواز کو پہنچا دیا تو میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بیان عام ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے میری اس آواز کو ایسے بھائی تک پہنچا دیا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے واسطے خلوت میں سوچیں کہ ابھی آپ نے قرآن کے حوالے سے سنا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان اور یقین ہے کہ اس میں لکھی ہوئی ساری باتیں من جانب اللہ ہے۔ تو ابھی آپ نے قرآن کے حوالے سے سنا کہ جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، جو بیٹا اللہ کے رسول کا نافرمان تھا، اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، تو کیا آپ کا پیر آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آپ پہ شکم پرست مولویوں اور میلادی علماء کے چکر میں آ کر اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں۔ جس طرح سے آپ دنیاوی معاملات میں تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں، اسی طرح دینی معاملات میں بھی تحقیق اور تفتیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان آپ نے سنا کہ دعا کے بارے میں غلط فہمی کا ازالہ۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا اور بزرگوں کی دعا رد نہیں کرتا، تو اس کا ازالہ ہو گیا۔ صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور بزرگوں کی دعا بھی رد کرتا ہے۔ لہذا جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو آپ یہ سوچ کر کہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم اللہ کی معصیت کا رات و دن ارتکاب کرتے ہیں، ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا، یہ سوچ و فکر رکھ کر آپ دعا ترک نہ کریں، آپ دعا کرتے رہیں، آپ بالکل امید کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے میرے بندے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ لہذا آپ بالکل عزم کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ، قبولیت دعا کی یقین کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور بالکل دل جمی کے ساتھ ذہن و دماغ کو حاضر رکھ کر دعا کریں۔ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے، آپ نے مسجد میں بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ہاتھ تو آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں مسجد کی چھت، مسجد کی در و دیوار، مسجد کی گھڑی یا آزو بازو کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر میں آپ سے 10 روپیہ مانگوں چہرہ ادھر کر کے کہ حاجی صاحب محترم مجھے آپ 10 روپیہ دیجئے، آپ کہیں گے اے اللہ کے بندے مانگنا ہے تو پیار سے مانگ، محبت سے مانگ، نگاہ میں نگاہ ڈال کے، نظر سے نظر ملا کے مانگ، تب تجھے ملے گا۔ تو جب انسان ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے ناراض نہیں ہوگا؟ لہذا طریقہ یہ ہے کہ جس سے آپ مانگتے ہیں پہلے ان کی تعریف توصیف کیجئے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کیا ہے، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو ہم بھی ایک حاجت مند ہے، اسی امید کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ بطور قرض یا جو بھی میں آپ سے کچھ مطالبہ کرتا ہوں تو اس طرح کہیں گے، تعریف کریں گے تو اس کا دل پسیج جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی یہی۔ فضالہ بن عبید کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو پہلے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے اپنے لیے جو چاہے دعا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرے، اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو مالک ہے، اے اللہ تو سب کا حاکم ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ بھی سورہ فاتحہ کی چند ابتدائی آیات میں بھی اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف پر منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اب جس طرح بھی کر سکتے ہیں،
اللہ کی تعریف کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, پھر اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے یا جو چیز اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ چیز مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو اس بدعقیدی میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے, نیک لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو شرک و بدعت میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شرک سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اعمال کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم مسلمانوں کو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتا ہے اسلام پر رکھے, اجبی خاتمہ ہو, ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.